اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ندا نسیم آفیشیل کے ناظرین، اپنا پسندیدہ پروگرام، خواتین کا اپنا پروگرام پیغام دین ندا نسیم کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور جناب آج ہم جس عنوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ بھی بہت پیارا عنوان۔ آج ہم بات کر رہے ہیں آمنت باللہ کے تعلق سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے سب نے دعوت توحید دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ اگر نگاہ ڈالی جائے اور آپ کی تعلیمات مبارکہ کی روشنی میں اگر کلام کیا جائے تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الایمان باللہ، یعنی اللہ پہ ایمان لانا، رشتہ داروں کے ساتھ یعنی اپنے پیاروں کے ساتھ، اعزاء اقربا کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے جناب، لیکن آج جو ہم نے یعنی پہلے نمبر پہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لانا، الحمدللہ رب العالمین، ہم سب مسلمان ہیں، اور بینگ مسلم اٹ از our ڈیوٹی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے معلوم ہونا چاہیے۔ ایک اللہ پہ ایمان تو لے آئے، لیکن اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ آج ہم اس تعلق سے کلام کر رہے ہیں جناب، اور ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالر، اسلامک مشن سے آپ کا تعلق ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ عہد حاضر کی نوجوان نسل کی نمائندہ اسکالر، بہترین لب و لہجہ رکھتی ہیں، اور مکمل اور مدلل گفتگو آپ کا خاصہ ہے۔ آپ سب بہت پسند کرتے ہیں، انکلوڈنگ مائی سیلف، عالمہ صفا فاطمہ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا برکت۔ جناب آج ندا نسیم آفیشیل پہ ہم نے جس موضوع کو سلیکٹ کیا ہے آمنت باللہ، اس حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ ایمان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے حوالے سے بنیادی گفتگو جو آپ نے کی، اسی میں مزید کچھ ایڈیشن کر دیتی ہوں۔ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرنا، کس بات کی؟ اللہ رب العزت کی، اور اس کے رسولوں کی، اس کی کتابوں کی، اس کے ملائکہ کی، آخرت کی اور تقدیر کی۔ یہ ایمان کہلاتا ہے، جس کی وضاحت حدیث جبرائیل میں بھی بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جبرائیل امی تشریف لائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان کے متعلق سوال کیا، تو اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آؤ، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے ملائکہ پر ایمان لے کر آؤ، اور جنت اور دوزخ پر بھی ایمان لانا، اور اسی طرح تقدیر پر ایمان لانے کی وضاحت کی گئی، اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو بھی شامل کیا گیا کہ ایمان میں یہ سب کچھ داخل ہے۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے دل سے تصدیق کرنا، اور جب ہم احکام جاری کرنے لگیں گے تو اس وقت زبان سے اقرار بھی ضروری ہوگا، یعنی دل میں تصدیق بھی ہو اور زبان سے اس کا اقرار بھی کیا جائے۔ دونوں چیزیں مل کر ہی ایمان کو مکمل کرتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی جب آپ دل سے تصدیق کر رہے ہیں اور اس کی نازل شدہ کتابوں اور رسولوں وغیرہ کی تصدیق کر رہے ہیں، تو پھر یہ بھی ضروری ہوگا کہ ہم کلمہ گو بھی ہوں اور زبان سے اس کا اقرار بھی کریں، تاکہ ہمارا ایمان جو پہلا اسٹیپ ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اور یہ وہ شمع ہے جو دل میں روشن ہوا کرتی ہے، اور یہ اتنی بڑی بلکہ سب سے بڑی نیکی ہے جس پر دیگر نیکیاں موقوف ہیں۔ ایمان ہے تو باقی نیکیاں بھی مقبول ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے، کوئی شخص صاحب ایمان نہ ہو، تو اس کی دیگر نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایمان کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت نے جو ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت اس کو قبر تک ہمیں ساتھ لے کر جانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ جناب ایمان امن سے ہے، ایمان والے یعنی صاحب ایمان یعنی مسلمان
ہر انسان کے تعلق سے جناب اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے اقوال و افعال امن والے ہونے چاہیے. یہ یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے. بات کو آگے بڑھائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے آپ میں چاہتی ہوں کہ کلام کیجیے، رہنمائی فرمائیے. جی بالکل. آمنت باللہ یعنی میں اللہ رب العزت پر ایمان لایا. ایمان کی بات کی ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ پر ایمان لانا ضروری ہے. اسی کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو وہ ذات باری تعالیٰ کون ہے. اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو بنیادی چند باتیں میں یہاں پر ذکر کر دیتی ہوں کہ اللہ رب العزت واجب الوجود ہے. اس کے موجود ہونے کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہے، جس کو قرآن پاک نے بالکل واضح اور بہت آسان الفاظ میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت لم یلد ولم یولد. سبحان اللہ. اس کا کوئی خالق نہیں ہے، وہ کسی کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ خود خالق ہے اور باقی سب اس کی مخلوق ہیں. یہی اللہ رب العزت کا بنیادی جو کانسیپٹ ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ واجب الوجود ہے اور اس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا بلکہ تمام چیزوں کو تخلیق کرنے والا وہی ہے. دوسری بات جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے. ہر اچھی صفت جو بھی اللہ رب العزت کی صفات ہیں وہ تمام کی تمام صفات ممدوح بھی ہیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ وابستہ صفات جو ہیں وہ تمام کی تمام صفات جو ہیں وہ کمال درجے کی ہیں. بلکہ اللہ رب العزت نے اچھی صفات دوسروں کو دی ہیں اور تمام صفات کمالیہ کی رب تعالیٰ کی ذات جامع ہے. تیسری جو بنیادی بات اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام کائنات کو، ہر شے کو ہر وقت اپنے علم اور قدرت کے ذریعے تمام اشیاء کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہر شے ہر وقت اللہ رب العزت کے علم میں ہے، کس وقت کہاں پر کس جگہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. اللہ رب العزت جاننے والا ہے اور وہی قادر مطلق ہے. وہی کائنات کی ہر شے میں تصرف فرما رہا ہے، اسی کی وجہ سے کائنات میں تصرف ہو رہا ہے اور ان تمام کائنات کے تصرفات کا وہی مالک ہے. اور چونکہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے اور وہ ایسی ذات مبارکہ ہے کہ جو لافانی ہے، باقی سب کچھ فانی ہے. اللہ رب العزت کی ذات لافانی ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ پر ایمان لے کر آئیں، دل سے تصدیق کریں. اور ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے. اگر ایک شخص اپنے خالق کو ہی نہ پہچان سکا، بالکل اگر ایک شخص اپنے خالق کو ہی نہ پہچان سکا تو اس کی زندگی کا کیا؟ مخلوق کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے خالق کی پہچان بھی کرے اور اس پر ایمان بھی لے. یہ دلائل ہیں اللہ کے وجود کے. بالکل دلائل کے حوالے سے اگر گفتگو کریں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور اس سے پہلے قرآن پاک ہماری بہت زیادہ رہنمائی فرماتا ہے اس حوالے سے. اللہ رب العزت نے عقل انسان کو عطا فرمائی اس لیے کہ ہم عقل و شعور رکھیں اور اس کے ذریعے ادراک کریں اور اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننے کی اور اللہ رب العزت کے وجود کو پہچاننے کے لیے ہم کوشش کریں. صحیح. اور قرآن پاک میں بھی اس کی دعوت دی گئی کہ جب ہم عقل کو استعمال کریں گے اور وجود باری تعالیٰ خود بخود یہ کانسیپٹ ہمیں کائنات دے رہی ہوگی کہ اتنا بڑا تصرف، اتنا سب کچھ جو کائنات میں ہو رہا ہے، ایک بیلنسڈ نظام چل رہا ہے، یہ کسی چلانے والے کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ بھی ضروری ہے کہ دو خدا نہ ہو، کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے جب نظام چلائے گا کسی ایک کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے، بیلنس نظام ہمیں نظر نہیں آئے گا. تو یہ چیز جب ہم اپنے عقل کو استعمال کریں گے تو خود واضح ہو جائے گی کہ کوئی نہ کوئی نظام ہستی چلانے والا ضرور ہے. مظفر وارسی نے کیا خوب کہا، اور اسی لیے جو دادے نظر بھی جو آ رہا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے. اور اسی بات کی وضاحت قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی گئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ جو آسمان اور زمین کی تخلیق ہے اور یہ جو رتوں کا بدلنا ہے، ان میں اللہ رب العزت کی نشانیاں موجود ہیں، مگر وہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ وہ عقل والوں کے لیے. جو عقل والے ہوتے ہیں اور عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ ضرور اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کو پہچانتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، سائنسی تحقیقات بھی ایک طرف ہیں اور جناب ہم نے تجربات بھی دیکھے ہیں. ان کی روشنی میں چاہتی ہوں کہ سائنسی تجربات اور تحقیقات کی روشنی میں اللہ کی ذات کی معرفت، اس کی ذات کی پہچان کیسے ممکن ہے؟ اور سوال بھی میں یہ آپ سے کر رہی ہوں، یہ دیکھیے. بالکل دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک ہماری رہنمائی فرماتا ہے، ذات پر بار بار ہمیں دعوت دی گئی کائنات میں تفکر کرو. مان رہی ہے سائنس؟ بالکل تفکر کرو، کائنات میں غور و
फिक्र करो। ये गौर व फिक्र करना तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की पहचान करवाएगा। वाह। यही वजह है कि अपने जहन को इस्तेमाल करने, कायनात में तफक्कुर करने का हमें हुक्म दिया गया। अच्छा। और सीरू फिल अर्द का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैगाम दिया और ये हुक्म दिया कि आप ज़मीन में सैर करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजायबात को देखेंगे, खुद ब खुद आपका ईमान मुकम्मल होगा, कामिल होगा, ईमान की दावत मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कुरान के दलाइल तो हमारे पास हैं, हदीस मुबारका भी हैं, लेकिन वो लोग जो कुरान और हदीस को मानते ना हो वो ये उज़्र पेश नहीं कर सकते। कायनात में जा वजह उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जलवागरी नजर ज़मीन में मेरी बहनें सैर कैसे करेंगी? शौहर हज़रात आप उनको लेके जाइए, है ना? सैर करने के बहुत सारे मकासद हो सकते हैं। फ्रेश होना भी मकसूद होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मकसूद होना चाहिए रिफ्रेश होना भी खवातीन के लिए जरूरी है। सैर करने से वो सिर्फ आप कहेंगे बेटा आप कहाँ जा रही हैं, आप कहाँ जा रही हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का मुशाहदा ऐसे भी तो मुमकिन है। बिल्कुल। और सैर करने से सिर्फ वही मुराद ना लिया जाए तफरीह के लिए होता है। जी। और इसके साथ ये बात भी अर्ज करूंगी कि जब तहकीकात होती हैं, जब तजर्बात होते हैं और जब वो तजर्बात कुरान और हदीस के मुताबिक हो जाते हैं तो फिर ये चीज़ ईमान को मजबूत भी करती है। जो साहिब ईमान हो उनके ईमान को मजबूत करती है, और जो ईमान वाले ना हो उनको ईमान की दावत देती है। और जो लोग कुरान को मानते ना हो, जो लोग हदीस को मानते ना हो, उनको मानना तो है, लेकिन उनके लिए अगर ये दलाइल इल्हाद की संग भी लोग जा रहे हैं, इन दलाइल के अलावा भी बेशुमार दलाइल कायनात में जहाँ भी जलवागरी नजर आती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, हम उसमें गौर व फिक्र करके तफक्कुर करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को पहचान सकते हैं और उस पर ईमान भी ला सकते हैं। सलामत रहिए, आबाद रहिए। क्या खूबसूरती के साथ कम वक्त में वो आपने जो है ना इस मौजू का इहाता किया है। हेड्स ऑफ टू यू, और पैगाम दीजिए मेरी बहनों को इस उन्वान के ताल्लुक। नबी करीम अलैहिस्सलाम से किसी सहाबी ने आकर ये अर्ज़ किया कि मुझे कोई एक बात बयान फरमा दीजिए कि दोबारा मुझे सवाल ना करना पड़े। सरकार यानी आसान दीन, जैसा कि लोग आजकल हमसे डिमांड करते हैं आसान कर दीजिए। सरकार ने फरमाया आमनतु बिल्लाह फस्तक़िम, ईमान ले आओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर और उस पर कायम हो जाओ। ये नहीं कि ईमान लेकर आ गए तो बस उसके बाद सिर्फ कलमा गो ना हो, ईमान लेकर आओ, उस पर कायम रहो, और कायम रहने के लिए दीन पर अमल भी किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ईमान को मजबूत फरमाए और हमें अपने ईमान में कामिल होने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसका हम यहाँ जिक्र करने के लिए जमा हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारक पर ईमान लाने के साथ साथ अल्लाह के अहकामात को मानने की भी तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। इन प्यारी दुआओं के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हम शुक्रगुजार हैं, सिपासगुजार हैं आलिमा सफ़ा फ़ातिमा आपके। निदा नसीम ऑफिशियल के नाज़रीन से अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे इस आया मुबारका के साथ कि इन्न दीना इंदल्लाह इस्लाम, के बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन तो बस इस्लाम ही है। इससे कबल की जो शरीयतें हैं वो मनसूख हो गई। गो के तमाम अंबिया रसूल जो अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे वो दावत तौहीद ही लेकर आए, यानी सब ने अल्लाह तबारक व तआला की एक ज़ात का तसव्वुर दिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, शहनशाह नबूवत, मुहसिन इंसानियत, मुहसिन निस्वा, महबूब रब्बुल इज़्ज़त सय्यदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत मोहम्मदी लेके आए हैं, जो शरीयत मुतहरा लेके आए हैं, उसको पढ़िए, उसको समझिए। और जनाब अब पुरानी शरीयतें मनसूख हो गई, अब यही दीन है जो अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात हम तक पहुंचा रहा है। हमें सफ़ा भी बता रही हैं और हम सबको खुद भी पढ़ना है, समझना है। और हमारे प्रोग्राम्स भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और देखिए और हमें बताइए कि आप मज़ीद किन मौज़ूआत पे प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं। कहीं कोई कमी कजी रह गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुआफ़ी की ख्वास्तगार हूँ और ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस सही को अपनी बारगाह मुक़द्दसा में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।